اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اتنا خوبصورت عقیدہ ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ سکون, اطمینان. آخرت میں جنت تو بعد میں ملے گی, دنیا پہلے جنت بن جاتی ہے کہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ بولو نا, اللہ کے پاس. سب کچھ وہ کر سکتا ہے, وہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے, تو ٹینشن فری زندگی ہو گئی. قرآن نے اس کی خوبصورت مثال دی ہے. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثل الرجلین ضرب اللہ مثل رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ ایک وہ شخص ہو جس کا ایک آقا ہو. غلام کا آقا کتنے ہیں؟ ایک آدمی کا غلام ہے. وہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں؟ غلام ہے لیکن اس کو ملکیت 10 آدمیوں کی ہے اور وہ 10 آپس میں لڑاکو بھی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ کرو, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا بلکہ بولو یہ کرو, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ. دیکھو ابا بھی ایک ہوتا ہے, اماں بھی ایک ہوتی ہیں. جو سچی مچی کی اماں ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی. تو آدمی کو پتہ ہے ماں کی جتنی بھی محبت ہے میں نے اس ایک کو دینی ہے, بس سکون میں ہوگا نا. اگر 2 مائیں ہوتی ہیں, دونوں سچی مچی کی ہوتی ہیں اور دونوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا تو ماں کے حقوق ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہو جاتا. ابا کتنے ہوتے ہیں؟ بولو ایک. تو انسان کو پتا ہے یار میری باپ والی تمام محبتیں کس کے لیے ہیں؟ بس اس کے لیے ہیں. 2 ہوتے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ٹینشن میں آتا ہے انسان. تو قرآن کہتا ہے کہ جو توحید پرست ہے اس کا آقا صرف ایک ہے, اس نے صرف اس کو خوش کرنا ہے. اگر وہ کسی اور کو خوش کرے گا بھی تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس اللہ کو. تو بتاؤ یہ آدمی زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے سینکڑوں خدا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فالج مزار پہ جا کے ٹھیک ہوگا یا مسجد میں جا کے ٹھیک ہوگا؟ یا اللہ مدد کب کہنا ہے, یا رسول اللہ مدد کب کہنا ہے, یا علی مدد کب کہنا ہے, یا غوث آدم مدد کب کہنا ہے؟ اس کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تبھی تو مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, کون سی چیزوں میں رسول سے. آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اس میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اس میں انسان کو سکون اور آپ کی عزت بھی ہے اس میں, اس لیے کہ جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے جیسے محتاج ہیں. تو مجھے اللہ نے عزت دی ہے, میں سامنے والے کے اس کے سامنے سر کیوں جھکاؤں بھائی؟ انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس میں اس کی ذلت ہے. تو میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے؟ تو بھی میری طرح محتاج ہے, میں کیوں مانگوں تجھ سے؟ اس میں انسان کی طبیعت میں استغنا پیدا ہوتا ہے, اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت بڑھتی ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی جیسی مخلوق, میری جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا ہے, تو کیوں جھکوں میں اس کے سامنے؟ یہ کیا لگتا ہے میرا؟ یہ بھی میری اتنا ہی محتاج ہے جتنا میں محتاج. تو اس سے آپ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. اور جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے, کبھی بابوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, کبھی چڑھاوے چڑھا رہا ہے بکروں کے مزاروں پہ جا کے. تو اس کی طبیعت میں ٹینشن رہتی ہے, سکون نہیں رہتا. بس 1-2 باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اب دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو توحید پرست لوگوں کی طبیعت میں سکون اللہ نے رکھا ہے نا, اس میں صرف توحید کا ہونا کافی نہیں ہے, ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ میرا ہر کام کر سکتا ہے, نہ 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 نہ, یقیناً وہی کر سکتا ہے. یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے, میرا نقصان نہیں چاہتا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا کام کر دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے آپ ایک ریلائبل ڈاکٹر کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹھیک کر دے, اور آپ اس کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے, مجھے انجیکشن لگا دیں آپ.
آپ کی ریکویسٹ کیا تھی؟ بلکہ نہیں، الٹا کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے پیناڈول کھلا دیں آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کر رہے، نہیں کھلا رہا پیناڈول، بلکہ لٹا کے آپ کے کولے میں ایک موٹا سا انجیکشن انہوں نے ٹھوک دیا جس سے آپ کی چیخیں نکل گئیں. اب اگر آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا کہ میرا خیر خواہ ہے، آپ ہنسی خوشی واپس آؤ گے، اگرچہ اس وقت ٹیکے وہ لگی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن آپ بولو گے یار ڈاکٹر بڑا کیا ہے خاندانی، مجھے کسی نے پیناڈول پہ ٹرخا دیا تھا کہ ڈاکٹر سے کہنا پیناڈول، لیکن یہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے یہ پیناڈول سے اترنے والا نہیں ہے، اس میں ٹیکا بھی لگے گا اور کہاں لگے گا یہ بھی اس کو پتہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ ہنسی خوشی بول دو نا، کیا ہو گیا، واپس آؤ، خوش ہو گئے، یار ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں اس کے خلاف باتیں کرو گے. میں گیا تھا اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے، میں نے مانگی تھی پیناڈول، اس نے ٹھوک دیا ٹیکا، اور وہ بھی غلط جگہ پہ، کسی شریف آدمی کے اس جگہ ٹیکا بولو نہیں لگایا، اور میری چیخیں نکل گئیں اس، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر میرے بھائی اللہ پہ ایمان ہے نا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور ظاہر ہے اللہ کو ہمیں نقصان پہنچا کے کیا ملے گا، ڈاکٹر کو تو ہو سکتا ہے کچھ انجیکشن کے الگ سے پیسے مل رہے ہوں وہاں سے، جو کمپنیاں دیتی ہیں نا کہ ہمارے ٹیکے جتنے ٹھوکو گے اتنے سہولتیں ہم تمہیں دیں گے. اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بندوں کو. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، قرآن کہہ رہے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، کوئی شوق نہیں ہے اللہ کو عذاب دینے کا. تو ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب آتا ہے. تو جب آپ کو یقین ہوگا کہ مانگنا بھی صرف اسی سے ہے اور وہ میری خیر خواہی چاہتا ہے، تو آپ اللہ سے پیناڈول مانگیں گے اور وہ ٹیکے لگا دے گا، تو آپ کو غم نہیں ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کے ساتھ، وہ مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ اور ہے، کہتے دیکھو اللہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی ہیں. لیکن جس کا یعقوب علیہ السلام جیسا ظرف ہو، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا ایک بیٹا چھینا، میں اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اللہ میرا بیٹا واپس آ جائے، بجائے واپس آنے کے دوسرا بھی چھین لیا. تو لوگ تو کہیں گے کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ مجھے بنانے کے لیے دوسرا بھی چھین لیا اس نے، اور جب آزمائش میں پورے اترے اللہ نے دونوں کو ملا دیا ان سے، ایک کو بادشاہ اور ایک کو بادشاہ کا قرب عطا کیا ایک کو. تو یہ چیز آج مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے، شارٹ. ہم اللہ کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارے حساب سے نہیں چلے گا، وہ اپنے حساب سے چلے گا. تو ہمارا کام ہے صرف اسی کو پکارنا. اگر اللہ نہ کرے کسی کو آدھا فالج ہو گیا تو ایسے بزرگ کے پاس مزار پہ مت جاؤ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. وہ بیچارے آپ جیسے محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں، کسی بزرگ کے پاس کوئی مشکل کشائی، کوئی حاجت روائی نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو ہر مشکل میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اور اللہ کو یہ نہ پکارنا اتنا جرم لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے ان کو آگ میں داخل کروں گا، کیونکہ وہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، مجھے نہیں پکار رہے. اس کا مطلب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتا. ایک حکومت کے کسی آفیسر کے پاس ایک بہت اتھارٹی ہو، اختیارات ہوں، اور آپ اس کے پاس جا نہیں رہے تو اس کو غصہ آئے گا نا کہ یار مجھے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ کا باپ کروڑ پتی ہے اور آپ ادھار مانگ رہے ہو وسیم بھائی سے، باپ کو غصہ آئے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے تیرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے، تو ذلیل کر رہا ہے مجھے، لے جا کے محلے میں اس سے مانگ رہا ہے اس سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا خدا جس کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اس سے تم کمبخت مانگ نہیں رہے، اور باقی سارے اسباب تم اختیار کر رہے ہو. اس کا مطلب تم مجھے مختار کل نہیں سمجھتے. تو اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. مانگو دعائیں قبول نہ ہو تو بھی سمجھ لو کہ قبول ہو رہی ہیں، اس میں نہیں لگے رہو کہ ہو رہی ہیں، کہ وہ ہو رہی ہیں قبول. کیسے ہو رہی ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دعائیں مانگ